میں جانتا ہوں کہ کافی ایسے لوگ تھے جو امید رکھے بیٹھے تھے کہ بائی لیٹرل ریلیشنز میں کوئی بہتری اس سے آئے، مگر نہ ہمارا جانا کا مقصد یہ تھا۔ پاکستان کا اصولی موقف آج بھی وہی ہے کہ جب تک بھارت 5 اگست 2019 کا یونیلیٹرل انلیگل ایکشنز کشمیر میں وہ ریورس نہیں کرتے ہیں، ہم میننگ فل ڈائلاگ میں انگیج نہیں کر سکتے۔ اور یہی وجہ تھا کہ میں نے کسی موقع پہ بھی نہ ان کا وزیر خارجہ یا وزیر اعظم سے ملاقات کا درخواست کیا تھا۔ انوچھید 370 والا جو سوال جو تھا، میں آپ کو انگریزی میں جواب دے رہا ہوں کیونکہ آئی ہیو اے فریز وچ از ویک اپ اینڈ اسمیل دا کافی۔ 370 از ہسٹری، sooner people realize it the better۔ تو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کا کوئی اہمیت نہیں ہے، انٹرنیشنل لا کا کوئی اہمیت نہیں ہے، بائی لیٹرل اگریمنٹس کا کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور اگر وہ ایک دن اٹھ کے فیصلہ کر دے کہ وہ اپنا ہی کسی کاغذ پہ ایسے کشمیر پہ ایک سرکل مار کے کہہ دے کہ یہ ہمارا ہے، کو بات ختم۔ تو ان سے یہ چپکا ان سے تپتے ہیں اس بات پہ کہ نہ پاکستان کے عوام بولتے ہیں، نہ کشمیر کے عوام بولتے ہیں، اور ان کا ناجائز اللیگل یونیلیٹرل ایکشن کی وجہ سے کشمیر کوز کو، کشمیریوں کو ایک نیا جان ملا ہے۔ تو یہ دونوں ایشوز کی وجہ سے، ایک تو دہشت گردی اور دوسرا کشمیر کے حوالے سے، اس لیے شاید آپ کو بھارت کا وزیر خارجہ اتنا جذباتی لگ رہا تھا اپنا پریس کانفرنس میں۔ ملک نے آپ کے سر کی قیمت نہیں رکھی اور ہندوستان نے آپ کے سر کی قیمت رکھی ہوئی، تو وہاں پر ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا اور بے نظیر کا بیٹا خود کو کیسے محسوس کر رہا تھا جو کہ ڈی جی پی میں آپ کے سر کی قیمت رکھی ہوئی تھی؟ یہی جو حرکت ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ سیاسی جماعتوں جو ہیں جو سر کی قیمت لگاتے ہیں، کیا وہ دہشت گرد تنظیم ہوتے ہیں یا سیاسی جماعتیں ہوتے ہیں؟ ان این آئیڈیل ورلڈ، ان اے ریسپانسبل ورلڈ، ان دی اولڈ انڈیا، اگر کسی اور ملک کا وزیر خارجہ پہ سر کی قیمت لگایا گیا ہوتا تو اس کا مذمت کیا جاتا، اس کے خلاف ٹرائل کیا جاتا، مگر ایسے تو آج کا بھارت میں نہیں ہوا۔ مگر جیسے آپ جانتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ہاں دہشت گردوں کے دھمکیاں ہوں یا اس قسم کے بھارت میں جس طریقے سے ہمارا سر پہ قیمت لگایا گیا، ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے، اپنے نظریہ سے پیچھے نہیں ہٹتے، اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. سارا سینٹرل ایشیا لینڈ لاک کنٹریز ہیں، ان کا کوئی ایکسس نہیں ہے پورٹس کے لیے۔ یہ روس کے لیے بھی ایک ایکسس پوائنٹ ہوگا، ایک ٹرانزٹ ہب بڑھے گا، ترقی ہوگا۔ اس بات کا شاید تکلیف ہے، ان کا سورینٹی کو کوئی بات ہی نہیں آتا ہے اس میں۔ The China-Pakistan economic corridor, this so-called corridor, I think it was made very clear, not once but twice in the SCO meeting, that connectivity is good for progress, but connectivity cannot violate the territorial integrity and sovereignty of states. So this is کب تک بھارت انکار کرے گا کہ یونائٹڈ نیشنز جس کا ہم سب ممبر ہیں، کہ ان کا کب تک، ہاؤ لانگ کین دے ڈینائی انٹرنیشنل لا، ہاؤ لانگ کین دے ڈینائی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز، ہاؤ لانگ کین دے رن اوے فرام اے پلیبسائٹ ان کشمیر؟ ہمارا موقف کیا ہے کہ کشمیر کے عوام کا فیصلے کرنے دیں، ان کا موقف کیا ہے کہ نہیں ہم قبضہ کر کے ادھر بیٹھے رہیں۔ تو میرا خیال میں کہ دی آرک آف ہسٹری از لانگ بٹ الٹیمیٹلی اٹ بینڈز بفور ٹورڈز جسٹس، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس چیز کا حل نکالیں گے۔ اگر ہم یہ فیصلہ پہلے سے کریں گے کہ ان کا شکل ہمیں نہیں پسند، تو اب بات چیت تو اپنی جگہ، ہم اب ملٹی لیٹرل پہ بھی نہیں جائیں گے، ہم SCO پہ بھی نہیں جائیں گے، تو کل ہم UN پہ بھی نہیں جائیں گے، ہم دوسری جگہ پہ بھی نہیں جائیں گے، تو ہمارے لیے ہم دروازے بند کرتے جا رہے ہیں۔ اگست 5 کا ایکشن سے بھارت نے ایک فقدان، ایک گیپ پیدا کیا ہے، اس لیے وہ نہ صرف ان ایکشن سے انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کرتے ہیں، سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کو وائلیٹ کرتے ہیں، مگر ہمارا جو بائی لیٹرل اگریمنٹس ہیں ان کو بھی وائلیٹ کرتے ہیں۔ تو پھر فائدہ کیا ہے
انگیج کرنے سے. اگر انگیج کر کے ہم آخر کسی ڈاکیومنٹ پہ آ جاتے ہیں, کسی نتیجے پہ آ بھی جاتے ہیں, تو انڈیا ہیز شوڈ دیٹ دے ول یونیلیٹرلی وائلیٹ, چاہے وہ بائی لیٹرل اگریمنٹ ہو یا ملٹی لیٹرل اگریمنٹ ہو. تو یہی وجہ ہے کہ بہت ہی ضروری ہے کہ بھارت اگست 4 کی پوزیشن پہ 2019 کی پوزیشن پہ واپس جائیں, تاکہ اس صورتحال میں ہم ایک گنجائش نکال سکتے ہیں کہ بات چیت ہو سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت ہی, ڈائلاگ ہی وہ طریقہ ہے کہ ہم اپنے جو سارے مسائل ہیں ان کے حل نکال سکتے ہیں. India and Pakistan should sit together. You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism, they call it out, they delegitimize it, and that is exactly what is happening. So, جہاں تک ان کی رسپانس ہے, ان کا جو سٹانس ہے, وہ تو مذاق ہے. کہتا ہے کہ یو کانٹ بی اے وکٹم آف ٹیرر اینڈ سٹ ود دا پرپیٹریٹرز آف ٹیرر. آپ مجھے بتائیں دورو چانجو صاحب, آپ مجھے جانتے ہو, اس ملک مجھے جانتا ہے, میں نے کیا ایک دفعہ اپنا سیاسی پوری تاریخ میں ایک دن کے لیے ایکسیڈنٹلی بھی کسی دہشت گرد کے ساتھ بیٹھا ہوں؟ میں کیا کروں اگر جب انہوں نے دکھایا ہے اپنے ایکشنز کے تھرو کہ وہ کسی بائی لیٹرل اگریمنٹ کا حصہ کی رسپیکٹ نہیں کرتے, انٹرنیشنل لا کو رسپیکٹ نہیں کرتے, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کو رسپیکٹ نہیں کرتے, تو اس صورتحال میں the onus is on India to create an environment conducive to talks. ایسا whether peace is destiny or not, I do not know. Terrorism cannot be destiny. You know, a country which does terrorism cannot talk about peace in the same breath. تو ساتھ مانے آتنکواد بھی کریں اور شانتی کی بھی بات کریں, یہ تھوڑی چلے گا. تو اسی لیے میں نے کہا کہ ان کی کریڈیبلٹی آپ دیکھیں, وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے, اور اس دیش کا اتہاس اس میں, یہ کوئی نئی بات نہیں. تو آج جو کہتے ہیں نا دا پرانا پلے بک جو ہے, وہ پرانا پلے بک ایک بار اور چل رہا تھا, لوکیشن الگ تھا, گوا تھا, پلے بک وہی تھا, پرانا تھا. And the last questions, sports and terrorism. See, again, this is like you are trying to normalize terrorism. Terrorism happens, so what? It's not a big deal. There are reasons why terrorism happens. They are really excuses for it. Therefore, let us carry on with the rest of life. I'm sorry that, this India will not accept that anymore. I mean, if terrorism happens, terrorism will be countered. As I said, from the foreign ministry side, certainly our job is to expose it, to call it out, to delegitimize it, and we will be unrelenting in that regard, and no attempt to cover it up by suggesting we do other things, and we can carry on with issues where clearly they are feeling the pinch. I'm sorry, that won't work.